السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 207 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو اپنی جان کو رضائے پروردگار میں بیچ دیتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ یہ آیے شریفہ، یہ آیے گرامیہ اور یہ آیے کریمہ، یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان ہے۔ سارے مفسرین جتنے بھی مفسرین ہیں معتبر، سب نے نقل کیا ہے کہ یہ شان امیر المؤمنین شب ہجرت سو گئے بستر رسالت پر، اور بستر رسالت پر بحکم رسول، بحکم خدا ایسا سوئے کہ زندگی بھر پھر ایسا نہیں سوئے۔ وہ علی کے جو ساری رات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساری رات جن کی عادت تھی عبادت پروردگار میں جاگ کے گزارنا ہے، 1000 رکعت رات میں پڑھنا ہے، لیکن اس رات کو رسالت کے حکم میں اس طرح ضم کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اس طرح اپنے آپ کو فنا کر دیا کہ ایسا پھر زندگی بھر نہیں سوئے۔ یہ جو شان ہے، یعنی اپنے خودی کو خدا جوئی میں فنا کیا ہے، اور یہ اتنی عظیم آیت ہے اور اتنا عظیم معراج ہے۔ اگر انسانیت کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ اس آیت میں دیکھے، جنہوں نے کبھی بھی اپنی بات نہیں کی، خود کی بات نہیں کی علی ابن ابی طالب نے، ہمیشہ خدا کی بات کی ہے، خدا نے بھی پھر ان کی بات کی ہے۔ جو خدا کی بات کرتا ہے نا، خدا بھی اسی کی بات کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے ایک ابن ابی الحدید معتزلی۔ یہ 7ویں صدی ہجری کا، یعنی آج سے 700 سال پہلے کی بات ہے، 700 سال پہلے۔ آج میں آ کے بڑی کافی چینج جو ہے وہ آیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی یادوں میں، لوگوں کے عقیدوں میں، لوگوں کی جو افکار ہیں، فکر ہیں، نظریات ہیں، ان میں آیا ہے۔ یہ اہل سنت کا ہے۔ یہ معتزلی جو اسکول آف تھاٹ ہے تھیالوجی کے اعتبار کے ساتھ، ان کے ساتھ اس کا ربط ہے، جو کہ 3 بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں آئیڈیالوجی کے حساب کے ساتھ۔ ایک ہے امامیہ، کہ جس کو عدلیہ بھی کہتے ہیں، ہم لوگ جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اثنا عشری ہیں، 12 جس کو کہتے ہیں وہ ہیں، معصومین کو ماننے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ امامیہ عدلیہ ہیں۔ ہمیں امامیہ بھی کہتے ہیں، عدلیہ بھی کہتے ہیں، چونکہ ہم عدل کو ہر ایک چیز کا جز سمجھتے ہیں۔ اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، اس رسول کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، اس امام کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، اس شاہد کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، اس امام جمعہ کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، اس جج کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں عدل، جسٹس۔ مقابلے میں ایک اور گروہ ہے جو ہمارے برادران کا، وہ ہے اشاعرہ کا گروہ ہے۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہاں جی، خیر شر سارا جو ہے نا اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بھی ہے سب اللہ کی طرف ہے۔ اگر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے تو تھوڑی سی انسان اگر سوچنے کی بات کرے، اگر خیر و شر، مجھے یاد ہے جب ہم ماسٹر کر رہے تھے تو ہمارے جو پروفیسر تھے، انہوں نے پہلے تو نہیں پتہ تھا کہ میں شیعہ ہوں، بعد میں پتہ چل گیا ہوں کہ شیعہ ہے، لیکن وہ ایک دفعہ اپنے سیمینار میں کہتے یہی جب 3 گروہ کی بات ہوئی
تو کہا کہ سب سے مضبوط جو نظریہ ہے، سب سے مضبوط نظریہ وہ شیعہ کا ہے، شیعہ کا ہے. He was a Christian. اس کے بعد ایک جو ہے نا کہا کہ سب سے جو اس کے بعد بھی اگر دیکھیں کہ ان کا جو ان کا یعنی ان کی آئیڈیالوجی کا جو تھم جس کو کہا ہے کہ پلر آف شیعزم، شیخ مفید کی بات کی اس دوران یہ نظریہ. تو باہر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرا جو نظریہ ہے وہ اشاعرہ کا ہے. اشاعرہ کا نظریہ خیر و شر من اللہ، خیر شر اللہ کی طرف سے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر خیر شر اللہ کی طرف سے ہے تو نہ جنت کی ضرورت ہے، نہ جہنم کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ملائکہ کی ضرورت ہے، نہ ہی جو ہے وحی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے جو خیر شر اللہ کی طرف سے. تو کس لیے یہ ساری اتنی گائیڈنس کا جو اتنا نظام ہے ہدایت کا، یہ سارا کس کے لیے ہے؟ سارا اسی طرح وہ در چلا جائے گا. کیا مطلب ہے ان سارے کا؟ خیر بھی اس کی طرف، شر بھی اس کی طرف سے. تو کس کو کیوں جہنم میں کسی کو ڈالے گا جب شر ہے ہی اس کی طرف سے؟ ایسا نہیں ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے. ہر خیر کی بنیاد اللہ ہے اور ہر شر کی بنیاد، شر کیا ہے؟ شر نسبی ہے. ہر شر کی بنیاد جو ہے یا خود انسان کی طرف سے ہے، یا شیطان کی طرف سے ہے، یا نیگیٹو فورسز کی طرف سے ہے. اس کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو شر کے لیے تھوڑا نعوذ باللہ پیدا کیا ہے. تیسرا جو نظریہ ہے وہ معتزلہ کا ہے. معتزلہ کا تھوڑا قریب جاتا ہے امامیہ اور عدلیہ کے. عدل کے سلسلے میں وہ بھی قائل ہیں. باہر کا یہ جو شخص ہے ابن ابی الحدید معتزلی، نے 20 والیوم میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. اس میں نہج البلاغہ کی جو شرح ہے اس کی 13ویں جلد پر، 13ویں جلد کے صفحہ نمبر 262 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے. یعنی کیا ہے کہ گویا اجماع ہے کہ سب کا. کیا کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ شان امیر المومنین میں نازل. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ سننا ضرور. اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی یہ شب ہجرت جو ہے نازل ہوئی، سارا اتفاق. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ موضوع اتنا متواتر ہے کہ کافر اور دیوانے کے علاوہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یا تو کافر ہوگا اس کا انکار کرے گا، یا پھر جو ہے نا وہ پاگل ہوگا کہ جو اس کا انکار کرے گا. اس وجہ سے اتنا یہ جو ہے نا جس طرح ڈے لائٹ ہے، روز روشن ہے، اتنا عیاں ہے اور اتنا نمایاں ہے، اتنا اظہر ہے کہ سوائے کافر کے، ڈس بیلیور کے اور پاگل کے، دیوانے کے علاوہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد چونکہ میں نے کہا تھا کہ کچھ آپ کو حوالے بھی دینے، بڑے بڑے جو مشائخ ہیں اہل سنت کے اور بڑے بڑے مورخین، محدثین، صاحبان قلم، ارباب نظر جس کو کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے بھی اگر آپ دیکھیں احمد ابن حنبل، انہوں نے اپنی مسند کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 348 پر کہا ہے کہ یہ آیہ کریمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے. زبری کو اگر دیکھیں انہوں نے اپنی تاریخ کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 373 پہ کہا کہ یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہے. یعقوبی نے اپنی تاریخ میں اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 73 پہ کہا یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے. سیرہ ابن ہشام کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 291 کہا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے. سیرہ حلبیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 کہا کہ یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے. شواہد و تنزیل دیکھیں بروایت ابن عباس جلد نمبر 1 اور صفحہ 127 کہا کہ یہ آیت شریفہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے.
غزالی دیکھیں، امام غزالی احیاء العلوم میں ان کی جو کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 238 پر کہ یہ آیت کیا ہے، علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل۔ یہ نابی المودت میں حضرت خدیجہ کبریٰ سے روایت ہے کہ یہ آیت صفحہ نمبر 92 کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے۔ ابن صباغ مالکی الگ ہیں، جس طرح 4 جو ہے نا وہ اہل سنت کے بڑے وہ جو ہیں فقہ کے، ان میں سے ایک فقہ مالکی ہے، جس طرح ابو حنیفہ ہو گیا، اسی طرح جو ہے نا وہ مالک ہو گیا، امام شافعی ہو گیا، یہ سارے جو ہے نا چار بڑی جو فقہ ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ مالکی ہیں، ابن صباغ مالکی۔ اس نے فضول المحمہ کی صفحہ نمبر 29 پر جی کہا کہ یہ آیت شریفہ کیا ہے، علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے۔ تذکرۃ السبت بروایت امام حسین علیہ السلام انہوں نے نقل کی ہے صفحہ نمبر 115 پر، کہا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہے۔ سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 21، کہتے ہیں کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح کا غایت المرام ہے، کتاب ہے کہ جس میں 20 روایات اس آیت کے جو ہے نا وہ ذیل میں انہوں نے نقل کی، 20 روایتیں 20، اور ان 20 روایتوں میں سے 11 روایت شیعوں کی طرف سے، 9 روایتیں اہل سنت کی طرف سے ہیں کہ یہ آیت شریفہ امیر المؤمنین کی شان میں نازل ہوئی۔ جی دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی 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 سرکار تھوڑی سی گرم نوازی فرمائیں۔ جی جی ابھی آپ معتزلہ کے حوالے سے آپ ذکر فرما رہے تھے، جی تو ابن ابی الحدید کے متعلق جو الکناز القاب کے اندر علامہ شیخ عباس قمی نے ان کی شان میں جو باب باندھی اور ان کی شیعت کا جو انہوں نے اقرار کیا ہے، کیا جو معتزلہ ہیں عقیدے کے اعتبار سے وہ شیعوں کے زیادہ نزدیک ہیں یا اہل سنت کے زیادہ قریب ہیں؟ اور دوسرا ابھی آپ فرما رہے تھے ابن صباح مالکی کے متعلق، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ بہت بڑے مجتہد آقا بزرگ طہرانی نے ان کی شیعت کا اقرار کیا اور ان کو شیعوں میں شمار کیا ہے، اور اعیان شیعہ والوں نے بھی ان کے متعلق اور القنا والقاب کے اندر علامہ شیخ عباس قمی نے ان کی شیعت کا اقرار کیا ہے، تو یہ ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ ان کو شیعوں کے کھاتے میں ڈالا جائے یا سنی کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ اگر آپ اس پہ گفتگو فرما دیں تو جی سب کے بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا، زندہ جزاک۔ تو یہ دیکھیں مختلف جو ہم نے یہاں پہ تقریباً جو اس سلسلے میں روایات ہیں، درجنوں کے اعتبار کے ساتھ اس میں روایات، کوئی مفسر ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہاں پہ یہ نہیں لکھی، یہ ہم نے من باب المثال جس کے کہتے ہیں نا کہ ایک نمونے کے طور پر ہم نے لکھا ہے۔ جہاں تک میں اس کا جواب بھی جلدی جو ہے نا وہ اپنے بھائی کے دے دوں، جی پرویز بھائی کا۔ دیکھیں ابن ابی الحدید معتزلی جو ہم کہتے ہیں وہ فقہ کے اعتبار سے سنی ہے، فقہی اعتبار کے ساتھ وہ سنی ہے، لیکن میں نے جو عقائد کے سلسلے میں یہ بات کی ہے، عقائد کے جو معتزلہ ہے، عقیدے کے اعتبار کے ساتھ جو عقائد یعنی آئیڈیالوجی میں جب ڈسکشن ہوتی ہے، یا مثلا اس کو آپ سادہ زبان میں اگر آپ کہیں تو اس کو کہتے ہیں الہیات کی جو ڈسکشن ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک فرض کیا آدمی ممکن ہے کہ وہ ہماری باتیں سن کے عقائد کے اعتبار کے ساتھ وہ ہمارے قریب ہو جائے، خدا کو جسم نہیں مانتا، خدا کو جسمانیات سے ماورا کہتا ہے، خدا کو جو ہے نا وہ زمان اور زمانیات میں فٹ نہیں قرار دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے ہمارے قریب آ گیا ہے، لیکن اگر وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، جی ہاتھ سینے پہ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، تو ہم اس کو شیعہ نہیں کہتے ہیں، ہم اس کے لیے ٹھیک ہے وہ ہمارے تھوڑا قریب آ گیا ہماری باتیں سن کے۔ معتزلہ فقہ اعتبار کے ساتھ، فقہی اعتبار کے ساتھ وہ سنی ہے۔ معتزلہ جو ہم کہتے ہیں معتزلہ اعتزال کی وجہ سے، یعنی جو اشاعرہ کا نظریہ، انہوں نے کہا کہ we don't accept this kind of perception،
ہم نہیں مانتے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، خیری و شری من اللہ تعالی، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا تو اور نظریہ، ہمارا نظریہ جو علم کلام میں آپ کہیں یا الہیات میں کہیں، یہ الگ ڈسکشن ہے. میری خود جو ہے نا وہ اسپیشلائزیشن ہے خود الہیات میں 4 سال جو ہے نا سپرویژن میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سبحانی کی سپرویژن میں 4 سال جو ہے نا وہ دورہ تخصص ہے میرے اس میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں الہیات کے شعبے میں، الہیات کو جو یہ مسئلہ ہے یا علم کلام یا ماڈرن تھیالوجی جس کو کہتے ہیں، تھیالوجی کا مطلب عقائد کے ساتھ ہے. معتزلہ کی جو ڈسکشن ہے، معتزلہ وہ عقائد کے اعتبار کے ساتھ ہے، فقہ کے اعتبار کے ساتھ. وہ سنی ہاتھ باندھ کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، بات جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم ان کو ہمارے یہی یعنی آپ اس مکتب اہل بیت کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حق بات کرتا ہے، ایون دو کہ ان کا جو دشمن ہے وہ بھی کرے، لیکن اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ان کو قریب لاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی، ہم آپ کو جانیں. وہ ایسا تو نہیں. یعنی فقہی اعتبار کے ساتھ یہ سنی ہے، عقیدتی اعتبار کے ساتھ یہ تھوڑا قریب ہے. نہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹل جو ہے نا ان کا نظریہ بہت ہی وہ شیعہ کے عقائد کے ساتھ جو ہے نا وہ مل گیا، ایسا نہیں ہے. الامر بین الامرین کا جو نظریہ وہ فقط اور فقط شیعہ کا ہے. ان کا چونکہ یہ جو معتزلہ ہیں ان کی کنٹروڈکشن ہوئی اشاعرہ کے ساتھ ہے. اشاعرہ کے ساتھ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو خیری بشری ان کا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اب مجھے مثالیں دیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یہاں پہ کہ جس طرح اشاعرہ نے مثالیں دی ہیں کہ ان مثالوں کو میں مثال کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید جیسا جو ملعون ہے اللہ مگر ہو سکتا ہے کہ اس کو جنت میں ڈال دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے اگر کوئی کویسچن کرے کہ یہ اللہ کر سکنا اور ہوتا ہے لیکن اللہ نہیں کرتا ہے. مثلا ایک آدمی مکہ لگائے انسان اپنی آنکھ کو ضائع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سوسائڈ کرتے ہیں اور خودکشی کر جاتے ہیں. کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کر سکنا اور ہوتا ہے، نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ اللہ عادل ہے، اللہ کی عدالت. اس وجہ سے ان کا جو اختلاف، ہمارا تو نظریہ ہی واضح ہے، ہمارا تو نظریہ ہی واضح تھا. کہتے ہیں الامر بین الامرین، یہ نہیں ہو سکتا ہے. خیری و شری کے نظریے کو ٹوٹل جو ہے نا وہ ہم اس کو جو ہے نا نہیں مانتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو خیری و شری من اللہ و تعالی اس نظریے کے خلاف گیا ہے، چونکہ خیر و شر کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے. اس کے مقابلے میں جو گروہ نکلا ہے اس کا نام ہے معتزلہ. ہیں وہی سنی ہے لیکن الگ سے جو ہے نا وہ بن گیا. جس طرح 4 جو ہے نا اسکول آف تھاٹ ہیں، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے اور حنفی ہے. یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سنی نہیں ہیں، سارے چاروں کے چاروں سنی ہیں، لیکن کیا ہے کہ تھوڑے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پرسیپشنز کے ساتھ ہیں. ان کے جو اپنے نظریات ہیں وہ مختلف ہیں. اگر مالکی کو کہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ کھول دو، جس طرح ہاتھ کھولنے کا حق ہے، ارسلوا علیہ ارسال ہے. مالکی لوگ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. اب وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ان شیعہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، مالکی بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالکی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں وہ شیعہ ہو گئے. نہیں، ایک جو ہے وہ ایک لحاظ کے ساتھ ٹھیک ہے، شیعہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، وہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. بعض جو ہے نا فوق سرہ، بعض جو ہے نا تحت سرہ. کوئی جو ہے نا ناف کے اوپر ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کو آپ سنیت سے جو ہے وہ جدا نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح فصول جو مہمہ کے ابن صباغ مالکی، اس وجہ سے چونکہ اگر ان کو کہا جائے جس طرح ہم نے عادل کا جو مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے تھوڑے جو ہے نا وہ کلوز ہو گئے، معتزلہ تھوڑے کلوز ہو گیا ہمارے، کہ نہیں کہ شیعہ کا جو نظریہ ہے، شیعہ کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے اور فٹ آتا ہے. ذات پروردگار کی جو قدوسیت ہے، سبحانیت ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آتا. تو وہ بھی اسی طرح یہ مالکی ہاتھ کھول کے نماز کو ہاتھ کھول کے مرنے کا مطلب جو ہے نا وہ قطعاً یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ مالکی لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ جو بھی شان معصومین کا تذکرہ کر دیتا ہے ایک دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا شیعہ ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. اہل سنت کے بڑے بڑے جید جو فقہا ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اس قدر وہ شان یعنی معصومین قائل ہیں کہ آدمی سوچ تک نہیں سکتا. ہماری خود کتاب جس کو پڑھ کے کئی لوگ جو ہیں وہ مستبصر ہوئے ہیں، علی اہل سنت کی نظر میں
ابھی اس کا ایک نیا ورژن جو ہے نا وہ آ رہا ہے، پوری اسی عربی کے ساتھ اس ورژن کے ساتھ آ رہا ہے، تو وہ جی دے دیں، آخری دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صرف ایک سوال ہے مولانا۔ جی 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 فرمائیے، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے میرا نام عابد ہے، میں برمنگھم سے بات ہیں؟ جی میرا نام عابد ہے، میں برمنگھم سے بات کر رہا جی 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 فرمائیے۔ ہوں۔ ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی عدالت کو مانتے ہیں اور اصول دین میں توحید اور اس کے بعد عدل، لیکن پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ناقص عقل ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو بچہ جو حرام سے پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے محبت اہل بیت جائز نہیں ہے، یا پھر اس کے لیے جماعت نماز کو لیڈ کرنا وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے؟ ٹھیک سمجھ گیا، ٹھیک سمجھ گیا، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کے عین مطابق ہے۔ ناقص العقل جو کہا گیا یا نہج البلاغہ میں ہے، وہ ایک خاص پرسپیکٹیو کے تحت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ عورتیں ناقص العقل ہیں، ایک موضوع کو لے کر یہی ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ انسان جب تک اس کا جو ٹوٹل سیناریوز اس کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہاں جی امیر المومنین نے ایک انڈیویجول کے لیے وہ نظریہ کیا کہ جو ان کا جو ہے نا وہ نقص عقل ہے وہ اس اعتبار کے ساتھ ہے، یعنی ایک جہت کو دیکھا گیا ہے۔ نہ یہ ہے کہ خواتین نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ساری ناقص العقل ہوتی ہیں یا وہ ناقص الحظوظ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے وہاں پہ۔ وہ ایک خاص پرسپیکٹیو کے تحت ہے کہ جہاں پہ آپ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں گے، اس کو پڑھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اور مجھے ابھی وہاں پہ اس بیک گراؤنڈ کو بیان نہیں کرنا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ ایک انڈیویجول پرسپیکٹیو کے تحت مولا امیر المومنین نے کہا ہے، ایک انڈیویجول کے تحت، نہ کہ کولیکٹیو مینرز میں جو ہے اس کو ڈسکشن کو جو ہے کیا گیا ہے۔ جہاں تک ہے کہ ایک اگر اللیگل جو ہے نا وہ، یا اس کو کہتے ہیں کہ حلال طریقے سے ایک بچہ جو ہے نا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے نماز جماعت کا تعلق ایک سوشل جو ہے نا پرسپیکٹیو اور سوشل رسپیکٹ کے عنوان کے تحت ہے۔ جب وہ نماز جماعت میں ممکن ہے کہ وہ مجتہدی بن جائے، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کو ساری چیز مجتہد بن جائے، اس کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے، اگر وہ آ جائے نماز جماعت میں نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوشل سٹیٹس اور اس اعتبار کے ساتھ ہوا کرتی ہیں اور اس قدوسیت اور تقدس کے لحاظ کے تحت ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کچھ کوالٹیز اسلام نے رکھتی ہیں کہ اگرچہ وہ عالم بن جائے، اگرچہ وہ مجتہد بن جائے، لیکن کچھ چیزیں چونکہ جو تقدس ہے الہی احکام کا، اس کو رکھتے ہوئے اسلام نے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مائنس کیا ہے۔ دوسرا اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجوہات اس کی نہیں ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ جو بے ٹھکانہ قسم کی اولاد ہے اس کی روک تھام کی جائے اور آ جائیں لوگ نکاح کی طرف، شادی کی طرف، اور اچھے انداز کے ساتھ گھروں کو آباد کریں۔ اور جو معاشرتی کرائمز ہیں اور یہ جو جرم ہو رہے ہیں معاشرتی اعتبار سے، اس کو روکنے کے لیے اسلام نے کئی چیزیں ہیں اس میں کہ اب میں یہاں پہ ان سب چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر نہیں کر سکتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک جرم کے اعتبار کے ساتھ جب اولاد ہوا کرتی ہے تو اس میں وہ جو ویلیوز ہوا کرتی ہیں دین کی اور بھرم کی، وہ اس میں زیادہ تر آباد نہیں رہتی ہیں، اگرچہ وہ قریب آ جاتا ہے، سب چیزیں ہیں، اس کے لیے بھی پریکٹس ہے، اس کے لیے بھی ریاضت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بھی اگر حلال طریقے سے وجود میں نہیں آتا ہے اس میں قساوت ہوا کرتی ہے، اس میں ظلم ہوا کرتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو 10 آدمی کے جنہوں نے سید الشہداء کے وجود مبارک پہ گھوڑے دوڑائے، سب نے دیکھا کہ سارے کے سارے جو ہے نا اس میں کوئی بھی وہ نہیں تھا، حلالی نہیں تھا کہ جس کے سارے لکھے ہیں کہ وہ وہی تھے کہ جو وہ اولاد ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے
اس وجہ سے کہ تاکہ جو معاشرتی تقدس ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے یہ ساری اخلاقی اقدار کو پروموٹ کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس طرف جانے، اس میں اللہ کی عدالت کا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ربط ہے، یہ اخلاقیات کے ساتھ اس کا ربط ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکام جو ہے نافذ کیے ہیں اور وہ عین عدل کے مطابق ہیں، اس میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، جور نہیں ہے۔ اس کا عدل تو تب ڈیمیج ہوتا ہے کہ جو بھی آئے نکاح کی ضرورت نہیں، آپ جو بھی آتا ہے اس میں سے بعض کو کہا جائے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکام وضع کیے ہیں، جال کیے ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کا اور اس کے مطابق جزا دینے کا نام عین عدل ہوا کرتا ہے، اور اس کے جو مقابلے میں خلاف ورزی جاتا ہے، خلاف ورزی کا ظلم کر رہا ہے، اس میں عدل کا کیا جو ہے نا وہ ربط اور ارتباط ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، لہٰذا توجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ۔ تو میں یہ آخری بات کہہ کے جو ہے نا وہ تمام کرتا ہوں۔ دیکھیں اس واقعے کو جو ہے نا لیلۃ المبیت بھی کہتے ہیں، لیلۃ المبیت، یہ جو شب ہجرت کا واقعہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ میں یہ آخری روایت پڑھ کے تمام کروں کہ جب یہ شب ہجرت امیر المومنین بستر رسالت پہ سوئے تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی جبرائیل اور میکائیل کو بلایا، فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا بھائی بنایا ہے، اب تم میں سے کون ہے کہ جو ایک دوسرے پہ قربان ہو جائے؟ دونوں نے سکوت اختیار کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس وقت منظر دیکھو، وہاں منظر دیکھو مدینہ میں کہ کیا ہے، مکہ میں جو منظر ہے اس وقت اس کو آپ نے دیکھنا ہے، تو جاؤ اس وقت دیکھو کہ بستر رسالت پہ کیا خبر ہو رہی ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی نے اپنی جان کو قربان کر دیا، جاؤ تم وہاں پہ علی کے محافظ بن جاؤ، علی کے نگہبان بن جاؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف ہے اور سرہانے کی طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت میکائیل پاؤں کی طرف آ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو حضرت جبریل کہتے ہیں سبحان اللہ، علی تیری شان کا کیا کہنا کہ تیرا قصیدہ اب اللہ سبحانہ و تعالی بزم ملائکہ میں پڑھ رہا ہے اور اپنے فرشتوں پہ اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے۔ علی کی ذات وہ ہے کہ جس پہ اللہ بھی فخر و مباحات کرتا ہے فرشتوں پر، جو بستر رسالت پہ سونے والا اور اپنی رضا کو مرضی پروردگار میں گم کرنے والا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، علی ابن ابی طالب کی عظمت و جلالت کا ہم میں اخلاص، محبت، اتحاد، وحدت اور اپنے جو نیک تیرے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان میں پروردگار ہمارا شمار فرما، ہماری عاقبت پہ خیر فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار جتنے ہمارے مومنین مومنات سارے ہمارے برادران نے پروگرام دیکھا ہے، پروردگاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار تو انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت سلامتی شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، پروردگار تکفیریوں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور کو نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔